آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم مقام نبوت و رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے نہایت ہی اہم موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے ان نشستوں میں ابتدائی چند نشستوں کی گفتگو مستشرقین کے اعتراضات پر کی، اور وہ بعض مسلم زعماء اور مفکرین جنہوں نے ویسٹرن اسکالرز اور اورینٹلسٹس یعنی مستشرقین کے بعض غلط اعتراضات، غلط الزامات اور سطحی تحقیق اور بے بنیاد مفروضات پر جو تصور قائم ہوا، جس نے حجیت حدیث اور حجیت سنت کے انکار کا رجحان پیدا کیا، تو جن بعض مسلم زعماء نے ان کو فالو کیا یا خود مقام نبوت و رسالت سے کما حق کو آشنا نہ ہونے کی باعث اس مغالطے یا اس گمراہی میں مبتلا ہوئے، تو ان کے ذہنوں میں جو جو اشکال وارد ہوئے سنت کی نسبت، حدیث کی نسبت، ابتدائی گفتگو ہماری چند نشستوں میں خالصتاً اس موضوع پر تھی۔ ہم نے ان اعتراضات کو بیان کیا، ان کا تجزیہ کیا، پھر ان کا جواب دیا، اور احادیث نبوی سے جس جس چیز کا انہوں نے انکار کیا تھا بلا تحقیق احادیث نبوی سے صحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہم نے ان کا اثبات کیا۔ اس کے بعد کی نشستوں میں ہم نے نبوت و رسالت کی علمی ضرورت پہ گفتگو شروع کی، اور اس پہلو پر روشنی ڈالی کہ نبوت و رسالت کی ضرورت کیا ہے اور ضرورت کیوں ہے۔ یہ پروفٹہڈ اور میسنجرشپ، اس کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بپا کیوں کیا؟ لہٰذا اس تصور کے تناظر میں ہم نے انسانی ذرائع علم پر گفتگو کی، حواس پر مفصل گفتگو کی، پھر عقل کے جو مختلف فیکلٹیز ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کی، اور ان کے فنکشنز پر اور ان سے حاصل ہونے والے اور تشکیل پانے والے علم کی ماہیت پر، اس کے دائرے پر، اس کی نوعیت پر گفتگو کی۔ پھر قلب اور وجدان سے جنم لینے والے وجدانی اور باطنی علم پر گفتگو کی، اور ان لطائف خمسہ کی بحث میں ہم نے نفس پر، قلب پر، روح پر، سر پر اور خفی پر، ان پانچوں لطائف پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی، اور بالآخر اگلی نشستوں میں ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ حواس، عقل اور وجدان و قلب کے تمام تر انسانی ذرائع سے حاصل ہونے والا علم ناکافی ہے انسانی ضروریات کے لیے، انسان کے علمی، فکری، عقلی تقاضوں کی تکمیل کے لیے۔ لہٰذا اس کے بعد
ایک ایسے علم کی ضرورت تھی، ایک ایسے سورس آف نالج کی ضرورت تھی جو انسانی ذرائع سے حاصل ہونے والے علم کی بے بسی، بے کسی اور بے بداعتی کا جواب دے سکے۔ اس علمی ضرورت کے تحت پھر ہم نے نبوت اور رسالت کا ذکر کیا۔ پھر آخری نشستوں میں ہم نے نبوت کے معنی اور مفہوم پر تفصیلی بات کی قرآن مجید کی روشنی میں، اس کے مادہ اشتقاق پر، پھر نبوت کی اصطلاحی معنی پر، اس کے بعد مطلقاً علم پر گفتگو کی، پھر بعد کی نشستوں میں ہم علم نبوت پر گفتگو کی اور روشنی ڈالی۔ اس کے بعد ہم نے غیب پر گفتگو کی، کیونکہ علم نبوت حقیقت میں علم الغیب ہے، اور نبوت الانباء بالغیب، غیب کی خبر دینے اور غیب کا علم دینے سے ہی عبارت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے اعلام سے۔ تو غیب پر گفتگو کی مفصل، پھر ہم نے وحی کے معنی پر گفتگو کی، پھر وحی اور علم الغیب کے باہمی تعلق کو بیان کر کے اس کی روشنی میں نبوت اور رسالت کا تصور واضح کیا۔ ان تمام سبجیکٹس پر گفتگو کمپلیٹ کی ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد احادیث نبویہ سے آخری نشستوں میں ہم نے استشہاد کیا، دلائل دیے، ایویڈنسز دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علوم امت کو عطا کیے وہ علوم کس کس قسم کے غیبی امور پر مشتمل اور محیط ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس تک ہم نے اس گفتگو کو مکمل کیا۔ آج ہم پلٹ کر اسی تسلسل میں اس موضوع پر آ رہے ہیں کہ سنت اور حدیث کی حجیت کا نبوت اور رسالت کے مقام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ جب تک مقام نبوت اور مقام رسالت کو قرآن مجید سے نہ سمجھا جائے، اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کی سنت کی حجیت اور قطعیت اور وجوبیت، اس کا اندازہ لگانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو ان کے درمیان ایک باہمی تعلق ہے جو ایک دوسرے کے لیے باہم ناگزیر ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اس باب میں ہم نے درمیان میں کسی ایک نشست میں اس آیہ کریمہ پر گفتگو کی تھی، اس کا تفسیری تجزیہ کیا تھا۔ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے جس کی تلاوت میں نے آج کی ہے، اس کا تفسیری تجزیہ ہم کر چکے ہیں، جس میں ایمان والوں سے خطاب ہے اور 3 اطاعتوں کا ذکر ہے: اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر۔ اور اس کے تفسیری تجزیہ کے تحت ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اطیع اللہ کے بعد رسول کے لیے پھر صیغہ امر اطیعوا کا تکرار اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول بھی اپنی اطاعت میں مستقل ہے، مطلق ہے، دائم ہے، قائم ہے، اور رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، پرماننٹ ہے، پرپیچول ہے، ان کوالیفائڈ ہے، ان کنڈیشنل ہے، ان چیلنجبل ہے، اور فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، اور ان اینڈنگ ہے رسول کی اطاعت بھی، اور یہ نہ کنٹینجنٹ ہے، نہ مشروط ہے، اور نہ اس میں کوئی مستثنیٰ ہے۔ جو مقام اطاعت الہی کا ہے وہی مقام اطاعت رسول کا ہے، جو نوعیت اطاعت الہی کی ہے وہی نوعیت اطاعت رسول کی ہے، جو ماہیت اطاعت الہی کی ہے وہی ماہیت اطاعت رسول کی ہے۔ فرق درجہ کا ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول میں مرتبہ کا فرق ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ اس کی مخلوق اور اس کا نبی اور رسول ہے، بس ان 2 اطاعتوں میں بھی یہی اس کا درجہ اول ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے بعد ہے، مگر دوسری نسبت سے رسول ہی کی اطاعت کو قرآن مجید نے اللہ رب العزت کی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو وہ رشتہ عین یکدگر کا بھی ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے غیر نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہی کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک ہی اطاعت کے گویا 2 عنوان ہیں، اس لیے ان کی نوعیت و ماہیت ایک ہے۔ اور پھر ہم نے اولی الامر کے اوپر بھی گفتگو کی کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، چونکہ اس کے لیے اطیعوا
کا صیغہ امر دوبارہ نہیں آیا، سو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ یہ بات بھی تفصیلی روشنی ڈالی میں اب صرف چونکہ آج کے مضمون کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے بالکل اجمالاً ذکر کر رہا ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے بھی استدلال کیا کہ اگر رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح وجوبی اور ایجابی اور مطلق اور مستقل اور اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ اور پرماننٹ اور پرپیچول نہ ہو، اور خود مرجع اول نہ ہو اطاعت الہی کی طرح، تو رسول کی اطاعت سے مراد حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے، اور اطیع اللہ سے مراد قرآن کی حجیت ہے، اطیع رسول کے سے مراد سنت اور حدیث کی حجیت ہے۔ اور اگر یہ درجہ سنت رسول کو اور اطاعت رسول کو اور حدیث رسول کو اور اقوال رسول، افعال رسول اور تقریرات رسول، ان سب کا یہ درجہ نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نزاع کی صورت میں فائنل اتھارٹی کی طرف جو رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، فار فائنل ایڈجوڈیکیشن، فار فائنل ججمنٹ، فار فائنل ڈیسیجن، فار فائنل ڈسپوزل، فار فائنل ڈگری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو سپریم اتھارٹی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، ردوہ الی اللہ والرسول، تو وہ صرف اپنی طرف رجوع کرنے اور اپنے حکم کی طرف رجوع کرنے اور فقط قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا، ساتھ والرسول کو شامل نہ کرتا۔ تو الی اللہ والرسول دو اتھارٹیز کی طرف جو رجوع کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اتھارٹیز سپریم ہیں اور اس میں کوئی تشریک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عین یکدگر ہیں۔ ہاں، رسول کو اللہ بنانا شرک ہے، اللہ کو رسول سمجھنا شرک ہے، رسول کو خدا سمجھنا یا خدا کا ہم مرتبہ سمجھنا شرک ہے، یہ کفر ہوگا، یہ بات الگ ہے۔ مگر جہاں تک تعلق ہے حکم رسول اور حکم الہی کا، اس کو جدا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ رسول کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول کا منشا اللہ ہی کا منشا ہے، رسول کی اتباع اللہ ہی کے حکم کی پیروی ہے، رسول کا امر اللہ ہی کا امر ہے، رسول کی نہی اللہ ہی کی نہی ہے، رسول کا اخبار اللہ کا اخبار ہے، رسول کا بیان اللہ کا بیان ہے۔ الغرض اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فردوہ الی اللہ والرسول کہہ کر مرجعیت، حتمی اور قطعی مرجعیت کا درجہ دو اتھارٹیز کو دیا ہے، قرآن اور رسول، یعنی سنت رسول اور حدیث رسول۔ میں نے اختصاراً اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ربط قائم کیا اس گفتگو کے ساتھ جو ہم بہت نشستیں پہلے اس آیت کریمہ کے تحت کر چکے تھے، اور اسی آیت کے بیان کے بعد اس بحث کو شروع کیا تھا کہ رسول کی ضرورت کیوں ہے، وائی اوبیڈینس ٹو پروفٹ، اوبیڈینس آف پروفٹ، سبمیشن ٹو پروفٹ، اس کی نیسیسٹی کیا ہے، اس کی انڈسپینسبلٹی کیا ہے، یہ کیوں انیویٹیبل ہے، یہ کیوں نیسیسریلی ریکوائرڈ ہے، اس کے بغیر کیوں چارہ کار نہیں ہے۔ اس سے ہم نے اس گفتگو کو ضرور کیا تھا کہ جو پھر ذرائع علم اور حتیٰ کہ علم نبوت پر جا کے ختم ہوئی۔ اب یہاں اس آیت کے تحت یہ میں واضح کر دوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو واضح، اس کے اوپر واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب حکم اطیع اللہ تو اس سے مراد ہے اللہ کے اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت کو واجب کر دیا گیا امت کے لیے، اور جب حکم اطیع الرسول تو حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کی حدیث اس کو امت کے لیے واجب کر دیا گیا۔ یہاں تک تو کلیئر ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے اولی الامر منکم، اختصار سے اس کا معنی بیان کر لوں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ آیت کا یہ حصہ بیان میں مکمل ہو جائے۔ حضرت علی بن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اولی الامر منکم سے مراد اہل الفقہ والدین، ائمہ فقہ اور ائمہ دین، اور اکابر علماء فقہ اور علماء دین، اس سے مراد اولی الامر سے یہ ہے۔ واضح رہے کہ ہر چند کے اولی الامر سے مراد صرف یہ علماء اور ائمہ فقہ و دینی نہیں، امراء اور حکام بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور تابعیت میں اپنا حکم صادر کر رہے ہوں، اور جن کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو، بغاوت پر مبنی نہ ہو،
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے خلاف ورزی پر، انحراف پر، ڈیویشن پر مبنی نہ ہو، وہ بھی شامل ہیں۔ مگر میں نے آپ کو اسپیسیفک ریفرنس، چونکہ بات علم کی ہو رہی ہے تو میں اس ریفرنس کو دے رہا ہوں جس کا تعلق علم سے ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کی، جو اس کے امام ابن جریر طبری سے لے کر حافظ ابن کثیر تک، تمام ائمہ نے ان روایات کو، روایات صحیحہ کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس سے مراد اہل الفقہ والدین، اور یہی تفسیر حضرت مجاہد تابعی نے کی، یہی حضرت عطا نے کی، وہ بھی تابعی ہیں، یہی امام حسن البصری نے کی، وہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہی حضرت ابو العالیہ نے کی، وہ بھی تابعی ہیں، کہ ان سے مراد اکابر علماء ہیں۔ حالانکہ آیت کا جو اطلاق ہے وہ عموم پر ہے، عام ہے جمیع اولی الامر کے لیے، تو اس میں علماء بھی شامل ہیں، اور علماء کی طرح امراء و حکام دین، امراء و حکام امت شامل ہیں، مگر چونکہ ان کے لیے اطیعوا کے لفظ کا تکرار نہیں، سو یہ بات واضح رہے کہ ان کا ہر حکم واجب الاطاعت نہیں ہوگا، ان کا وہ حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہو، وہ اطاعت ہوگی۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَفِي رِوَایَةٍ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، مخلوق کی اطاعت کبھی نہیں ہوتی اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی پر مبنی ہو۔ اور حدیث صحیح میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث صحیح ہے کہ اطاعت صرف معروف، نیک اور صحیح کام میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعیت میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کو اکٹھا بیان کرنا، وہ بھی حدیث صحیح، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ آئی ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور حدیث صحیح میں، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ ملائکہ نے یہ بات کہی من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصی اللہ وان محمدن فرق بین الناس، کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی ان کی سنت اور حدیث کو مانا اور حجیت، ان کو حجت مانا اور ان کی پیروی کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے حضور علیہ السلام کی یعنی ان کی سنت اور حدیث کی نافرمانی کی، اسے حجت نہ مانا، اسے واجب الاطاعت نہ مانا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی وہ ذات ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور مومن و کافر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جو حضور کی اطاعت اور اتباع کی راہ پر ہے، اس کو واجب مانتا ہے اپنے اوپر اپنے ایمان میں، وہ مومن ہے۔ جو حضور کی اطاعت اور اتباع کو اپنے اوپر واجب نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ یہ ہے فرق بین الناس۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کی تصریح کی، جب یہ بیان فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی مسئلے پر تمہارا باہمی نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، تو پھر تم چاہو کہ اس کا فائنل ڈیسیژن لیں، حتمی طور پر معلوم کریں کہ دو آراء میں حق کیا ہے۔ اختلاف ہو گیا، وہ تمہارا حکام سے بھی ہو سکتا ہے، امراء سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے ہیڈز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور علماء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور علماء کا علماء کے ساتھ باہمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب کسی سطح پر مخلوق میں، امت میں اختلاف ہو جائے تو امت میں از خود آن اٹس اون اتھارٹی کوئی بھی سپریم ایڈجوڈیکیشن کی اہلیت نہیں رکھتا۔ سو اتھارٹی ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے، مگر اس اتھارٹی کے پیچھے سینکشن اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی کی ہے۔ اس کی اتھارٹی کے پیچھے جو فورس ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، یہ اس کے پیچھے فورس ہے اور سینکشن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اختلاف و نزاع ہو تو فائنل ڈیسیژن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جاؤ،
اور ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، سو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جاؤ فائنل فیصلے کے لیے اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو قرآن مجید نے یہاں بالکل کلیریفائی کر دیا اس کلاز کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی کو سپریم ماننا، قرآن کو اور سنت رسول کو، قرآن کو اور حدیث رسول کو مطلقاً وجوباً حجت ماننا، سپریم اتھارٹی ماننا، اور ایمان کے لیے وجوب میں انڈسپنسیبل ماننا، ناگزیر حجت ماننا، یہ شرط ہے ان لوگوں کے لیے اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر۔ سو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرح رسول کو بھی حجت نہ مانے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ رسول کی حجت کا انکار کر سکتا ہے، سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کر سکتا ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی حجیت کا انکار کرنا در حقیقت قرآن کی نص صریح کے مطابق عین ایمان سے منکر ہو جانا ہے، ایمان کو رد کر دینا ہے، ایمان باللہ کو بھی رد کرنا ہے، ایمان بالآخرت کو بھی رد کرنا ہے۔ تو گویا ایمان کی صحت کا مدار، ایمان کی قبولیت کا مدار، ایمان کے واقع ہونے اور ثابت ہونے کا مدار ہی اس بات پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو اسی طرح قطعی طور پہ حجت مانا جائے جس طرح قرآن کو قطعی طور پہ حجت مانا جاتا ہے، فرق مراتب کے ساتھ۔ وہ میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، ایک بار کہہ چکا کہ قرآن پہلا درجہ ہے اور سنت اور حدیث نبوی اس کے بعد ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح حجت مانا جائے تو ہم اس کی نوعیت کی بات کرتے ہیں، نیچر آف اتھارٹی کی بات کرتے ہیں، گریڈز آف اتھارٹی کی بات نہیں کرتے۔ گریڈ اور رینکس دوسری چیز ہے، نیچر ایک چیز ہے۔ تو نیچر اتھارٹیٹیونیس کی، نیچر اس کی اوتھینٹسٹی کی، وہ ایک ہے، وجوب ہے۔ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کار تمہارا انجام بھی اسی سے بہتر ہوگا۔ اس آیت کریمہ نے دین کے اصول وضع فرما دی، دین کے اصول وضع فرما دی اور فروع بھی دے دیے، اور یہ بات واضح کر دیا کہ کتاب اور سنت، قرآن اور سنت نبوی، قرآن اور حدیث نبوی، یہ دین کے دو اصول ہیں، یہ دین کے دو اصول ہیں۔ پورا دین ان دو چیزوں سے منتزع ہوگا، مستنبت ہوگا، مستخرج ہوگا، پورے دین کی ایک ایک اصولی شک ان دو اصولوں سے ثابت ہوگی۔ یہ دو بیسک روٹس ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، بیسک فنڈامنٹل سورسز ہیں۔ تو جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ پورے دین کا انکار کرتا ہے، وہ ایمان کا انکار کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہاں ifs اور buts نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح کیٹیگوریکل حکم کے ساتھ اس امر کی صراحت فرما دی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کلمات نے ہر شک و شبہ کو قطع کر دیا ہے۔ یہ اصول ہیں دین کے، اور فروع اولی الامر منکم، چونکہ اس میں اطیعوا کے لفظ کا تکرار نہیں تو وہ فروع دین میں آ گیا۔ لہٰذا ائمہ فقہ، ائمہ مجتہدین، اکابر علماء، اسلاف، حکماء، اور اسی طرح پھر مجتہدین، محدثین، اولیاء، صلحاء، ان کی بات کا جو ماننا، ان کی اطاعت، ان کا وجوب، وہ فروع دین میں ہے۔ اور اسی طرح عمرا، جب اولی الامر کی اطاعت جب عمرا کے اور حکام کے لیے آتی ہے جو اللہ رسول کے تابع ہوں، تو یہ احکام سارے فروع دین میں آتے ہیں۔ وَذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ تحاکم الی اللہ، یعنی الی کتاب اللہ و الی سنت رسول اللہ، یعنی اپنے معاملے کو فائنل ایڈجوڈیکیشن کے لیے اللہ کی کتاب، قرآن اور حضور کی سنت کی طرف لے جانا۔ اس لیے کہ اگر تو صحابہ کرام اس آیت کے محض صحابہ مخاطب جب تھے یا ہوں تو پھر تو وہ رسول کی طرف لے جائیں، اللہ کی طرف تو پھر بھی نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ تک تو ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو فردوہ الی اللہ سے کیا مراد ہوا؟ وہ بھی رسول ہی کی طرف جانا مراد ہے۔ مثلا آپ دیکھیے نا، غور کریں اس آیت کے اس حصے پر، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر دو صحابی ہیں، ان کے درمیان علمی اختلاف ہو گیا اور دو الگ آراء آ گئیں اور وہ اس کی فائنل پوزیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس آیت کے حکم پر کیسے عمل کریں گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، لے جاؤ اس بات کو فائنل ڈیسیجن کے لیے، ججمنٹ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اب بولیے، صحابہ کرام ہیں،
اب وہ اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کہاں جائیں گے فائنل ڈیسیژن لینے کے لیے؟ اللہ کی طرف کہاں جائیں گے؟ کیا کعبۃ اللہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور کوئی فائنل ڈیسیژن اتر آئے گا اوپر سے؟ نہیں۔ کسی مسجد میں جا کے عبادت کریں گے، دعا کریں گے، التجا کریں گے، گریہ وزاری کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ فائنل ڈیسیژن اتار دے؟ نہیں۔ کہاں جائیں گے؟ سمپل کویسچن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس جائیں گے، اللہ کے رسول ہی کے پاس جائیں گے، اور رسول کے پاس جانا ہی اسی میں دونوں جانیں شامل ہیں، دونوں طرف جانا شامل ہے رسول کی طرف جانے میں۔ فردوہ الی اللہ والرسول، جب رسول کی بارگاہ میں آ گئے تو یہ رسول کی طرف جانا بھی ہو گیا اور اللہ کی طرف جانا بھی ہو گیا، مسئلے کو رسول کی طرف لوٹانا بھی اسی میں آ گیا اور اللہ کی طرف لوٹانا بھی اسی میں آ گیا۔ پھر رسول کا منشا ہے، وہ فرما دے گا کہ یہ حکم اس طرح ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے، تو رسول قرآن کوٹ کر دے گا تو یہ فردو الی اللہ کا منشا پورا ہو گیا۔ اور اگر قرآن کی آیت کوٹ کیے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حکم صادر فرما دیں گے تو وہ الی الرسول کا منشا پورا ہو گیا۔ تو رسول کی بارگاہ میں لوٹ جانا یہ دونوں سمتوں میں، دونوں بارگاہوں میں لوٹ جانے کے مترادف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اگر قرآن کوٹ کر دیں گے تو یہ اللہ کی طرف مرجعیت ہوئی، اپنا حکم دے دیں گے تو سنت کی طرف مرجعیت ہوئی۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی۔ اب آئیے، اس آیت کا اطلاق ہم پر بھی تو ہے، پوری امت مسلمہ پر ہے اور قیامت تک ہے۔ آیت منسوخ تو نہیں ہو گئی نا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں، آئیے صرف قرآن کی بات ہی کر رہا ہوں۔ ابھی تک تو میں اس حجیت کے لیے حدیث کی طرف آیا ہی نہیں، صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے صرف قرآن کی بات کہنے والے، معاذ اللہ حدیث کی، سنت رسول کی حجیت کا انکار کرنے والے، آئیے اسی آیت کو لیں، فردوہ الی اللہ والرسول۔ بتائیے اس قرآن پر کیسے اس حکم قرآن پر کیسے عمل ہوگا؟ جو صرف قرآن کو ماننا چاہتے ہیں اب اس قرآن مجید کے حکم کو مان کر دکھائیں۔ علمی مسئلے پر ڈسپیوٹ ہے اور قرآن نے کہا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹا دو۔ تو صحابہ کرام تو دو میں سے ایک کی طرف جا سکتے تھے، رسول کی بارگاہ، ظاہری حیات تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے تو دو میں سے ایک کی طرف صحابہ کرام تو ظاہراً بھی لوٹ سکتے تھے۔ ہم اور آپ آج کی دنیا میں تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی ظاہراً نہیں لوٹ سکتے۔ اگر ایک علمی مسئلے پر نزاع ہوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے پر تمہارا نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دو مختلف اور متضاد آراء، ویوز آ جائیں، تو فائنل حق کیا ہے اسے معلوم کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب بولیے صرف قرآن کو ماننے والے آج اس حکم پر کیسے عمل کریں گے؟ نہ اللہ کی طرف جا سکتے، اس کی ذات کی طرف، نہ رسول کی ذات کی طرف جا سکتے، آج کہاں جائیں گے؟ تو فردو الی اللہ کا معنی وہ لیں گے کہ قرآن کی طرف۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کو قرآن کی صورت میں لفظ اللہ کو بدل لیا، اللہ کی طرف جانا، اللہ کی طرف لوٹنا، اس سے مراد قرآن سے رجوع کرنا ہو گیا، تو پھر رسول کی طرف لوٹنے سے مراد رسول کی سنت اور حدیث کی طرف رجوع کرنا کیوں نہ ہوا؟ پیمانہ تو ایک ہونا چاہیے نا، ایک ہی معیار ہونا چاہیے۔ تو جو معنی فردو الی اللہ کا ہوگا، یعنی قرآن کی طرف لوٹیں گے اور قرآن جو حکم دے گا وہ فائنل ہوگا، تو وہی معنی فردو الی اللہ والرسول دوسرے حصے کا بھی وہی معنی ہوگا۔ پھر آج رسول کی بارگاہ سے براہ راست تو جا کے آپ پوچھنے سے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں فائنل حکم کیا ہے؟ تو پھر جب اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، سو اسی طرح رسول کی طرف لوٹنے سے مراد رسول کی سنت اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ وہ رسول کی حدیث اور سنت ہے جو صحیح بخاری میں ہے، جو مسلم میں ہے، جو ابو داؤد میں ہے، جو ترمذی میں ہے، جو نسائی میں ہے، جو ابن ماجہ میں ہے، جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، جو مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں ہے، جو موطا امام مالک میں ہے، جو مسند احمد بن حنبل میں ہے، جو مسند شافعی میں ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جو سنن دارقطنی میں ہے، جو سنن دارمی میں ہے، جو بہقی میں ہے، جو طبرانی میں ہے، جو بزار میں ہے، یہی کتب حدیث ہیں۔ یہ ہے فردو الی الرسول کا معنی، تو رسول کی طرف لوٹ گئے۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہ تحاکم، اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول کی سنت و حدیث کی طرف تحاکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد آگے بہت سی آیات
آئیں گی جن کو ہم ڈسکس کریں گے، مگر اس مقام پر اب میں قرآن مجید کے صرف ان احکام کو لینا چاہتا ہوں، صرف ان احکام کو جو اطاعت کے معنی سے متعلق ہیں، لفظ اطاعت کے معنی سے متعلق ہیں، صرف ان احکام کو لینا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں، بڑی ایک دلچسپ بات ہے اس سلسلے میں۔ پہلے میں اپنی کتاب الحکم الشرعی، یہ اصول الفقہ پر کتاب ہے میری، اور فقط حکم کے معنی پر ہے، جس میں حاکم، حکم، محکوم بہی اور محکوم علیہ، یعنی ان چیزوں کا جس میں بیان کیا ہے، فقط یہ کتاب حکم کے اس معنی کے اوپر ہے، محکوم علیہ اور محکوم فی، حاکم، حکم، محکوم فی اور محکوم علیہ، یعنی لا گیور اور لا اٹ سیلف، اور محکوم بہی یا محکوم فی آبجیکٹیو آف لا، اور محکوم علیہ سبجیکٹس آف لا۔ تو گویا لا کیا ہے، حکم کیا ہے، اس اصول فقہ اور اسلامک جورسپروڈنس کے اس موضوع پر یہ پوری کتاب ہے۔ تو میں یہ ریفر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس میں سے تمام آیات قرآنی کو پہلے کوٹ کروں گا، جو مطالعہ کرنا چاہے پوری تفصیل میں اس کے لیے کتاب موجود ہے۔ یہ ضخیم کتاب ہے، صرف حکم کے موضوع پر، حکم کے کنسپٹ پر، کوئی تقریباً 400 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے میری۔ ایک بات جو میں واضح کرنا چاہوں گا اس موقع پر، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ قرآن، اس کے بعد میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کی طرف آؤں گا۔ قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ آیتیں، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو قرآن مجید کی آیات کے مطالعے سے اخذ کیا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ تمام آیات قرآن مجید کی، ان کا اگر مطالعہ کریں جس میں اطاعت کرنے کا حکم آیا ہے، اوبیڈینس اور سبمیشن کا حکم آیا ہے، اور اطاعت کرنے کا جو حکم ہے یہ حجیت کو واضح طور پر، کس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس سے مراد حجیت ہے۔ جب وجوب اطاعت کا حکم ہوگا اور حکم اطاعت ہوگا، اس سے مراد اس حکم کی حجیت ہے، اوتھینٹسٹی، اتھارٹیٹیونیس ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جن میں اطاعت کا حکم آیا ہے، یاد رکھ لیں، وہ دو قسموں کی ہیں۔ کل 42 آیات ہیں جس میں تصریح آئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یا اللہ کی یا رسول کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، یہ حکم تصریح کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو۔ 42 آیات ہیں قرآن مجید میں۔ اب 42 آیات میں امپورٹنٹ پہلو یہ ہے، بڑی توجہ سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ 22 آیات ایسی ہیں، کل 42 ہیں۔ اب 22 آیات قرآنی ایسی ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں اطاعتوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ وہ آیات 22 ہیں، اور وہ آیات 20 ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا۔ 42 ہو گئی، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم آیا ہو اور اس میں رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ اب بتائیے، صرف قرآن کو ماننے والے اب وہ کہاں جائیں گے؟ تو قرآن نے تو خود ان کا راستہ ہی بند کر دیا، ان کی سوچ کا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے آخری زمانے میں اس گمراہی کی نشاندہی کی تھی، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تکیے پر ٹیک لگا کر، بڑے رعونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، اور ان کے سامنے میری سنت اور حدیث پیش کی جائے گی، اور وہ میری سنت اور حدیث کی حجیت کو ماننے کے منکر ہوں گے اور کہیں گے نہیں، قرآن پیش کریں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں حلال آیا ہے اس کو مانیں گے، جو حرام آیا ہے اس کو حرام مانیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی گمراہی اور ضلالت کی نشاندہی کی، اس لیے قرآن مجید نے تو یہ راستہ ہی نہیں رکھا۔ کل 42 آیتیں، میں تمام آیات انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ 42 آیتیں، پھر دہرا رہا ہوں، ان میں سے 22 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اکٹھا حکم آیا ہے، یکجا آیا ہے، دونوں اطاعتوں کا ذکر۔ باقی رہی 20 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں۔
اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں رسول کی اطاعت کے حکم کے بغیر صرف اللہ کی اطاعت کرو اطاعت کے لفظ کے ساتھ آیا ہو، ایک آیت بھی ایسی نہیں۔ یہ تو ایک پہلا کلیہ ہے، ایک اصول ہے جو میں نے بتا دیا۔ اب ایک دوسرا کلیہ عرض کر دوں، بیسک پرنسپل۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 22 آیتوں کی تو سمجھ آ گئی جس میں حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ میں اگلی نشست میں پھر انشاءاللہ ان آیات کو ترتیب سے لوں گا۔ آج میں اس کے انالیسس پر گفتگو ختم کروں گا، اگلی نشست میں آیات شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی 22 آیات کی کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اکٹھی 2 اطاعتوں کا ذکر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرے کلیے اور اصول کے طور پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 20 آیتیں جن میں اللہ کی اطاعت کا حکم ظاہراً نہیں اور صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے یا رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اس میں ساتھ اللہ کی اطاعت کا کیوں نہیں ذکر آیا؟ ہاں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، مگر بڑا سادہ اور مختصر جواب ہے۔ وہ یہ کہ قرآن ہی نے اس کا جواب دے دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جہاں بھی صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آئے گا اور حکم آئے گا اور اللہ کی اطاعت کا ذکر وہاں نہیں ہوگا، اس میں آٹومیٹیکلی رسول کی اطاعت ہی، چونکہ قرآن نے اللہ کی اطاعت ڈکلیئر کر دی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے جب رسول کی اطاعت کا حکم آ گیا تو الگ سے اللہ کی اطاعت کا حکم دینے، اس کا ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ذکر کر دیا جائے تو وہ الگ بات ہے، اس سے تاکید مزید ہو جاتی ہے، جیسے کہ 22 آیات میں کر دیا گیا۔ لیکن اگر اللہ کی اطاعت کا الگ سے ذکر نہ کیا جائے، صرف رسول ہی کی اطاعت کا ذکر ہو جائے جیسا کہ 20 آیاتوں میں آیا اور اسی کا حکم ہو جائے، اس سے بھی اطاعت الہی کا منشا پورا ہو جاتا ہے، چونکہ رسول کی اطاعت از خود تو ہے نہیں۔ رسول نہ خود رسول بن سکا، نہ بن سکتا تھا، نہ بنا ہے۔ رسول نہ از خود نبی بنا، نہ بن سکتا تھا، نہ بنا ہے۔ نہ رسول کی اطاعت از خود ان کی بشری اور انسانی حیثیت میں واجب ہوئی۔ رسول کا تو معنی ہی ہے خدا کا نمائندہ ہونا، نبی کا تو معنی ہی اللہ کے علم غیب کا عکاس اور نمائندہ ہونا، اللہ کے علم غیب کی خبر دینے والا۔ رسول کا معنی ہی ہے اللہ کی زبان بولنے والا، اللہ کا امر پہنچانے والا، اللہ کا نہیں پہنچانے والا، اللہ کا منشا مخلوق تک کمیونیکیٹ کرنے والا۔ تو رسول تو ہے ہی ریپریزنٹیٹو اللہ رب العزت کا۔ تو جب رسول کی اطاعت کا حکم آ گیا تو اس میں از خود اللہ کی اطاعت کنٹینڈ ہے، شامل ہے، داخل ہے، کیونکہ اللہ کی حکم کے بغیر تو رسول کی اطاعت ہی واجب نہ تھی۔ رسول رسول ہی نہ تھا، اس کو تو رسول ہی اللہ نے بنایا، اس کو تو نبی ہی اللہ نے بنایا، اس کی اطاعت کے وجوب کا حکم ہی اللہ نے دیا، اور رسول کا کرنا اللہ کا امر ہے، رسول کا فرمانا اللہ کا امر ہے، رسول کا منع کرنا اللہ کی نہیں ہے، رسول کا مسکرا پڑنا اللہ کی رضا ہے، رسول کا ناراض ہونا اللہ کا خفا ہونا ہے، رسول کے قریب ہونا اللہ کا قرب ہے، رسول سے دور ہونا اللہ سے بعد ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ سے بیعت ہے، رسول کا منکر ہونا اللہ کا انکار ہے، رسول کی بارگاہ کی طرف آنا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ تو ساری پوزیشن ایک ہے۔ اس لیے وہ جو 20 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کا الگ سے ذکر ساتھ نہیں آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت شامل ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ 22 آیتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا حکم وجوب، 20 آیتوں میں صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم، اور اللہ کی اطاعت اس میں از خود معنن شامل۔ یہ سمجھ گئے؟ اور اس کے علاوہ یہ بن گئی 42 آیتیں، اور اس کے بعد تقریباً 60 آیتیں اور ہیں، 60 مقامات قرآن مجید میں اور ہیں جو لفظ اطاعت سے ہٹ کر دیگر صیغوں کے ساتھ، دیگر الفاظ کے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب کرتے ہیں، رسول کی تشریعی حیثیت کو واجب کرتے ہیں، رسول کی تشریعی لیجسلیٹو اتھارٹی، لا گیونگ اتھارٹی کو واجب کرتے ہیں، رسول کا حلال کرنا، رسول کا حرام کرنا وہ واجب کرتے ہیں۔ رسول کی جس حدیث اور سنت اور رسول کے جس حکم کی حجیت کا انکار کیا جا رہا ہے یا جس میں شک و شبہ بعض ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی جڑ کاٹتے ہیں۔ تو 60 کے قریب صیغے
مختلف آیات اور مختلف مقامات قرآنی پر مختلف ہیں، لفظ اطاعت کے علاوہ اور انداز ہیں قرآن مجید کے، 60 کے قریب اور اسالیب ہیں قرآن مجید کے، اور موڈز ہیں قرآنک یعنی ورسز کے، کہ جن میں یہی مدعا رسول کی اطاعت کا واجب ہونا، سنت کا واجب ہونا، حدیث کا واجب ہونا، رسول کے حکم کا واجب ہونا ان اٹس اون کیپیسٹی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس طرح 100 سے زیادہ آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی حجیت متعین ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ وہ تھی جس کی ہم تلاوت کر چکے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 تھی، ایک وہ تھی۔ اب اس کو ہم آگے لیتے ہیں، چند ایک آیات، یہ پہلی تو میں نے بیان کر دیا جسٹ فار سیک آف ریفرنس، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اب میں پہلے وہ آیتیں لے رہا ہوں جو صرف لفظ اطاعت کے ساتھ آئی ہیں، جس میں اوبیڈینس اور سبمیشن کا حکم ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کے لیے مشترک ہیں۔ پہلے صرف ان آیتوں کو لے رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا اس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں اطاعتوں کا ذکر ہے، واجب کیا۔ اس کے بعد سورہ تغابن آیت نمبر 12 ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب آپ یاد رکھ لیں کہ قطعی طور پر جب حکم ایک ہو، لفظ ایک ہو، سیاق و سباق ایک ہو، انداز ایک ہو، بیان کا زور ایک ہو، اور پورا بیان کا منشا اور اس کی دلالت ایک ہو، اس کا اقتضاء ایک ہو، اس کی جو نص ہے ظاہراً عبارت النص وہ ایک جیسی ہو، عبارت النص ایک جیسی ہو، تو اشارت النص اس کی ایک ہوگی، دلالت النص ایک ہے، اقتضاء النص ایک ہے، اس آیت کا سیاق و سباق ایک ہے، مدعا ایک ہے، زور ایک ہے، سب کچھ ایک ہو، تو آپ تفریق کس بنیاد پہ کریں گے؟ اطیع اللہ کا معنی اور اس کا وزن الگ کر دیں گے، اور اطیع الرسول کا معنی اور اس کی وزن اور اتھینٹسٹی کو جدا کر دیں گے؟ کس بنیاد پر کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب اللہ رب العزت نے فرق نہیں رکھا تو پھر ہم مومن ہو کر کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر ہم کس بنیاد پہ فرق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر فرمایا پھر اگر تم پھر جاؤ، اب کس سے پھر جاؤ؟ دونوں باتوں سے، خواہ اللہ کی اطاعت سے، خواہ رسول کی اطاعت سے۔ یہاں پر ایک نقطہ ان آیات کو مینشن کرنے سے قبل بہتر ہے کہ میں ان آیات کا چونکہ طویل مضمون ہے اگلی نشست سے شروع کروں۔ یہاں ایک نقطہ اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو، اور 20 آیتوں میں یہ حکم دیا اور اپنا ذکر نہیں کیا، اور کہا کہ رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا جاتا اور یہ مراد لیا جاتا کہ میری اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے؟ ایک سمجھنے کے لیے مفروضہ دے رہا ہوں کہ فقط یہ حکم دیا جاتا، اللہ فرماتا میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہوتا، اور مدعا اس کا یہ ہوتا کہ میری اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے، مگر ایسا اللہ رب العزت نے نہیں کیا۔ یہ اصول کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اب یہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا درجہ بلند ہے، اور وہ مرسل ہے، بھیجنے والا ہے، نبی رسول بنانے والا ہے، اپوائنٹ کرنے والا ہے۔ رسول مخلوق ہیں، درجہ اللہ کے بعد ہے، وہ مرسل ہیں، نبی اور رسول ہیں، اللہ کی عطا کردہ اتھارٹی سے رسول اور نبی بنے۔ اب قاعدہ یہ ہے، اگر بڑا کہے اپنے سے چھوٹوں کی نسبت کہ میری اطاعت میں ان سب کی اطاعت ہے، جو بڑا درجے کا ہو وہ کہے اپنے چھوٹوں کے لیے یا چھوٹے کے لیے کہ میری اطاعت میں ان سب کی اطاعت ہے، یا میری اطاعت میں اس کی اطاعت ہے جو اس سے چھوٹا ہے، تو یہ کہنے سے اگر بڑا یہ بات کہہ دے چھوٹے کے لیے تو چھوٹے کی اطاعت کی نفی ہو جاتی، چھوٹا ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے، وہ اسی کے اندر ضم اور ہضم ہو جاتا ہے، پھر لوگ چھوٹے کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیں گے، شمار میں ہی نہیں لائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر باپ کہہ دے بیٹوں کے لیے کہ جس نے میرا ادب کیا، تعظیم کی، بس اس نے میرے بیٹوں کی بھی تعظیم کر لی، تو جب باپ نے کہہ دیا میری تعظیم میں بیٹوں کی تعظیم شامل ہے، تو اب بیٹوں کو کون پوچھے گا؟
ہر کوئی باپ کی تعظیم کرے گا اور کہیں گے اس میں بیٹوں کی تعظیم خود بخود آ گئی۔ اگر استاد کہہ دے کہ میرے ادب میں میرے شاگردوں کا ادب شامل ہے تو اب شاگردوں کو کون پوچھے گا؟ ہر کوئی کہے گا جب استاد کا ادب کر لیا تو اسی میں شاگردوں کا بھی ادب ہے، آپ شاگردوں سے سلام ہی کوئی نہیں لے گا۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ یہ کہے کہ جتنے ماتحت ایگزیکٹو آفیسرز ہیں بس میرا حکم مانو، میری بات جو میں کہوں مانو، اس میں آج خود ہر ایک کی آ گئی، تو ہر کوئی چھوٹوں سے ڈیفائنس کر دے گا۔ جو بڑے نے کہہ دیا میری بات مانی، اس کی آرڈیننس، اس کے کمانڈ کو مان لیا، تو چھوٹوں کے انکار سے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا بڑا اگر یہ کہے کہ میری اطاعت میں یا میرے ادب میں یا میرے احترام میں چھوٹے کا شامل ہے تو چھوٹا ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب اس کے برعکس لیتے ہیں، ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھنے چھوٹا۔ اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے جو اس کا ادب کرے گا، اس کے ادب میں میرا ادب شامل ہے، تو اب جب بڑا کہہ رہا ہے چھوٹے بیٹے کے لیے کہ جو اس کا ادب کرے گا اس نے میرا ادب کیا، تو اب چونکہ وہ چھوٹے کا ادب بھی بڑے باپ کے کہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس چھوٹے کے ادب کرنے سے بڑا ایلیمینیٹ نہیں ہوگا بلکہ چھوٹا ایلیویٹ ہو جائے گا۔ بڑا تو ایلیمینیٹ ہو نہیں سکتا، چونکہ چھوٹے کا ادب، بیٹے کا ادب بھی اسی باپ کے کہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی اتھارٹی اس کا حکم ہے، مگر چھوٹا ایلیویٹ ہو جائے گا اور باپ ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر استاد نے کہہ دیا، استاد نے کہ جو میرے شاگرد کا ادب کرے گا اس نے میرا ادب کیا، چونکہ استاد کے کہنے سے شاگرد کا ادب ہو رہا ہے، لہٰذا اس حکم سے جب شاگرد کا ادب کریں گے تو شاگرد ایلیویٹ ہو جائے گا، ابھر جائے گا، نمایاں ہو جائے گا، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اور استاد ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتا چونکہ اس کا ادب بھی تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ شیخ نے اگر کہا کہ جو میرے مرید اور خلیفہ کا ادب کرے گا اس نے میرا ادب کیا، لہٰذا مرید اور خلیفہ کے ادب کرنے سے مرید تو ایلیویٹ ہو گیا، شیخ ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسی کے حکم سے ہی تو وہ قابل ادب بنا ہے۔ یہ ایک بنیادی پروسیس ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم تو دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی، یہ حکم تو دیا کہ اس سے رسول ایلیویٹ ہو رہا ہے اور اللہ کی اطاعت ایلیمینیٹ نہیں ہو رہی، مگر اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جس نے من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے خود بخود رسول کی اطاعت کر لی، یہ اس نے کہیں نہیں کہا، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دے تو پھر تو رسول ایلیمینیٹ ہو جاتا معاذ اللہ، اور رسول کو تو اللہ نے بھیجا دنیا میں ایلیویٹ کرنے کے لیے ہے، اپ گریڈ کرنے کے لیے ہے، اور درجہ حضور کا اونچا کرنے کے لیے، ان کی آنر کو بڑھانے کے لیے ہے، بھیجا اس لیے قرآن مجید میں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دوسرے مقام پر پھر اس کو ری انفورس کیا کہ کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ پاک نے قاعدہ کلیہ دے دیا، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی غلامی اختیار کرو، یحببکم اللہ، اور جو میرے رسول کا غلام اور متبع اور مطیع بن جائے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو دیکھیے اللہ نے اس سے اللہ کی اطاعت اور محبت تو ایلیمینیٹ ہوئی نہیں چونکہ وہ تو انفورس ہو رہی ہے، مگر رسول کا درجہ ایلیویٹ ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ اور کلیہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں یہ ہے، کیونکہ اس کا اصول ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور رسول کا ذکر جتنا بلند ہوتا چلا جائے اس سے نہ اللہ کے ساتھ برابری بنتی ہے نہ معاذ اللہ اللہ کے ذکر کی کمی واقع ہوتی ہے، چونکہ رسول کو تو بلندی دینے والا ہی اللہ ہے اور رسول کے ذکر کو بلندی عظمت دینے والا بھی اللہ ہے، تو جب عظمت اور بلندی عطا کرنے والا اللہ ہے تو وہ بلندی جتنی بلندیوں پر چلی جائے نہ وہ اللہ کے برابر بن سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی بلندی کو معاذ اللہ کم کر سکتی ہے، فقط کیا ہوگا رسول ایلیویٹ ہوتا جائے گا اللہ کے ذکر کرنے سے، رسول کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہی قاعدہ اور کلیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی اتھارٹیٹیونیس اور اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے قائم کیا ہے
کہ حضور کی سنت اور حدیث جتنی اس کی حجیت بڑھتی چلی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت از خود بنتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ درجہ حضور کو اللہ ہی نے عطا کیا ہے اور یہ اللہ ہی کے منشا سے مقام ملا ہے۔ آج کی گفتگو ہم اس کنسپٹ پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست سے انشاءاللہ تعالی اب وہ قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ میں شروع کراؤں گا جن آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے، اور پھر ان آیاتوں کا ذکر اور مطالعہ کریں گے جس میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم وجوب کے ساتھ آیا ہے، اور تیسرے درجے میں پھر ان 60 آیتوں کا اور سیغوں کا مطالعہ کریں گے جو قرآن کے مختلف موڈز ہیں جہاں صرف حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث اور حکم رسول کی حجیت مطلقہ کا اور حجیت واجبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اظہار فرمایا ہے۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔